أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی محترم و مکرم بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سراج علی ابن عمر صادق جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج سابقہ موضوع پر چونکہ اب دوبارہ میں لب کشائی کروں گا. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ علم جغرافیہ جو ہمارے مدارس میں کم ہے اور علماء میں اور طلباء میں اس کا شعور کم ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس علم کو پھیلایا جائے، کیونکہ یہ علوم عالیہ میں سے وہ علم ہے کہ جس پر اگر جغرافیہ پر آپ کا دسترس ہو گیا تو سمجھ لیں کہ تاریخ، سیرت اور فلکیات اور طرح طرح کے علوم پر آپ کا دسترس ہو جائے گا، اور قرآن مقدس کی بہت ساری آیات کی آپ بہتر انداز میں تشریح کر سکیں گے. تو میرے بھائیو، دوستو، چلو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہم بات کر رہے تھے اس دن کروی نظام محدود پر. کروی نظام محدود، کسی کرے پر ایسا نظام فرض کر دیا جائے کہ اس کرے کے سارے مقامات محدود ہو جائیں اور محسوب ہو جائیں، اور کرہ جو ہے وہ اس کا کوئی مقام ایسا نہ بچے کہ جس پر کوئی مقام متعین نہ ہو. یہ کروی نظام محدود ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ کرہ جو بھی ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا موتی ہو، یا بچوں کی کھیلنے والا فٹ بال ہو، یا گیند ہو، یا بڑے سے بڑا کرہ زمین ہو، یا اس سے 13 لاکھ گنا بڑا کرہ سورج ہو، کوئی بھی کرہ ہو، اس پر اگر ہم کروی نظام محدود کو فرض کر دیں تو کرے کا ہر مقام متعین، محسوب، محدود اور متعین ہو جائے گا. اور گویا کہ کروی نظام محدود یہ ایک ایسا فن ہے جس کو ریاضیاتی جغرافیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں کو آرڈینیٹ سسٹم کہا جاتا ہے. کو آرڈینیٹ سسٹم، کروی نظام محدود اور اسی طرح ریاضیاتی جغرافیہ، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. کو آرڈینیٹ سسٹم پلے اسٹور میں ساتھی جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پوری دنیا میں نقشوں کے ذریعے سے گھومتے رہیں، اور ہر مقام پر جہاں کہیں بھی کلک کرے تو اس کا طول البلد اور عرض البلد جو ہے وہ بتاتا رہے. لیکن جب تک ہم اس ریاضیاتی جغرافیہ کو آرڈینیٹ سسٹم کو ہم سمجھے نہیں ہیں تو اس وقت تک جو ہے ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو چلو بھائیو، اب شروع کرتے ہیں. ویسے شروع ہم کر بھی چکے ہیں، بار بار شروع کرتے ہیں. تو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے، یہ قطب شمالی اور یہ قطب جنوبی ہے. کروی نظام محدود کو سمجھنے کے لیے، ریاضیاتی جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے گویا کہ کئی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. زمین ایک کرہ ہے. اب ہم نے اس دن جو ہے ایک نظریہ قائم کیا، بلکہ نظریہ نہیں بلکہ بدیہی بات ہے کہ زمین کرہ ہے. پھر بھی بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ زمین بیضنما ہے. بھائی زمین بیضنما نہیں ہے. علی کرۃ الارضیہ، علی کرۃ الارضیہ کہا جاتا ہے کہ کرہ نما ارض یا کرہ ارض.
زمین انڈا نمائے عرض کبھی بھی نہیں کہا جاتا، بیضہ نمائے عرض کبھی بھی نہیں کہا جاتا، بلکہ کرۂ عرض کہا جاتا ہے۔ بیضۃ الارض علی بیضۃ الارضیہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ انڈا زمین پر، یعنی انڈا نما زمین پر، ایسا نہیں ہے۔ زمین انڈا نما نہیں ہے، زمین خود کرہ ہے، اور زمین کا مدار، جس مدار پہ زمین چکر لگا رہی ہے، جس مدار پہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، جس مدار پہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ مدار انڈے کی طرح ہے، یہ مدار بیضوی ہے، یہ مدار بیضوی ہے، انڈے کی طرح ہے۔ خود زمین جو ہے وہ خود زمین ایک کرہ ہے بھیا، خود زمین ایک کرہ ہے۔ ہاں زمین کا مدار جو ہے وہ بیضوی ہے، انڈا نما ہے، انڈے کی طرح ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ زمین کرہ ہے، اور کرے پر چونکہ چند چیزیں فرض کی جاتی ہیں، ایک قطب شمالی اور ایک قطب جنوبی، ان دونوں کو قطبین کہا جاتا ہے، ان دونوں کو قطبین۔ اور قطب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قطب پر زمین گھومتی ہے، قطبین پر زمین گھومتی ہے، ان کو قطبین۔ پرانے زمانے میں، آج تو سب نئی جنریشن ہے، نیا دور ہے، نئے لوگ ہیں، پرانے زمانے میں زمین پر یوں ایک جو ہے وہ لکڑی گاڑی جاتی تھی، اور اس کو کہتے تھے قطب۔ اور پھر زمین کو پہلے جب گندم گاہا کرتے تھے، غوبل بھائی کو غوبل، گندم کو گاہا کرتے تھے، تو زمین میں ایک کیل نما ایک قطب گاڑ دیتے تھے، اور پھر زمین کو پہلے صاف کر دیا جاتا تھا، اچھی طرح بنا دیا جاتا تھا، پھر اس پر ایک لکڑی گاڑ دی جاتی تھی بیچ میں، اور پھر گندم کو لا کر اس پر ڈال دیا جاتا تھا، پھیلا دیا جاتا تھا، اور 8-10 بیلوں کو، اس پہلے بیل کو قطب کی لکڑی سے باندھ دیا جاتا تھا، پھر دوسرے کو دوسرے سے، تیسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو دوسرے سے، چوتھے کو تیسرے سے، پانچویں کو چوتھے سے، چھٹے کو پانچویں سے، ساتویں کو آٹھ، جتنی زیادہ گندم ہوتی تھی اتنی بڑی جو ہے گاہ باندھتے تھے۔ تو پرانے زمانے میں گاہ باندھتے تھے، اس لکڑی کو قطب کہتے تھے، اور ان دونوں کو قطبین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے گرد زمین گھومتی ہے، ان کے گرد زمین یوں گھومتی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے پہچان جو ہے ضروری ہے قطبین کی، کہ زمین کا قطب شمالی ہے اور یہ قطب جنوبی ہے۔ اچھا، قطبین جو ہے یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، یہ پہچان بھی ضروری ہے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف مغرب ہے۔ اگر آپ کا رخ شمال کی طرف ہو تو آپ کا سیدھا ہاتھ جو ہے یعنی سورج کی طرف ہوگا، اور الٹا ہاتھ جو ہے آپ کا مغرب کی طرف ہوگا۔ اور اگر آپ کا رخ جنوب کی طرف ہے تو آپ کا سیدھا ہاتھ مغرب کی طرف ہے اور الٹا ہاتھ مشرق کی طرف ہے، جیسے میں کھڑا ہوں، اور پیچھے کی طرف جو ہے شمال کی طرف ہے۔ لیکن اگر یوں کھڑا ہو جائے تو میرے ناک کی سیدھ میں جو ہے شمال ہے، پشاور والوں کے لیے جو ہے گویا کہ باجوڑ اور یہ علاقہ شمال میں ہے، مردان وغیرہ جو ہے، اسلام آباد وغیرہ مشرق میں ہے، ادھر جلال آباد وغیرہ جو ہے مغرب میں ہے، اور کوہاٹ وغیرہ جو ہے اٹک کوہاٹ وغیرہ نیچے یہ جنوب میں واقع ہیں۔ تو اب یہ جو ہے مشرق مغرب شمال جنوب کی پہچان ضروری ہے۔ تو قطبین جو ہے یہ قطب شمالی ہے اور یہ قطب جنوبی ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عین قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان میں، عین قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بالکل بیچوں بیچ ایک خط فرض کیا جاتا ہے، اس خط کو خط استوا کہا جاتا ہے، یہ خط استوا ہے۔ ہم نے کو آرڈینیٹ سسٹم سمجھنا ہے، ریاضیاتی جغرافیہ سمجھنا ہے بھائیو دوستو، اور ریاضیاتی جغرافیہ میں بنیادی طور پر کل 41 خطوط کو سمجھنا ضروری ہے، 41 خطوط کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی گلوب کو، کسی بھی نقشے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم 41 خطوط کو نہ سمجھ لیں۔ لیکن 41 خطوط کو سمجھنے سے پہلے ہم 2 چیزیں پہلے بنیادی طور پر پڑھیں گے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ، طول بلد عرض البلد، لانگیٹیوڈ طول بلد اور لیٹیٹیوڈ عرض البلد، طول بلد عرض البلد، طول بلد عرض البلد۔
یہ اکثر ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمیں اس کی تعریف نہیں آتی ہے۔ تو بھائی چلو پہلے تعریف کرتے ہیں طول بلد کی اور عرض البلد کی، کہ طول بلد کسے کہتے ہیں۔ بھائی قطب شمالی آپ کو معلوم ہو گیا، قطب جنوبی آپ کو معلوم ہو گیا، خط استوا آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم طول بلد اور عرض البلد کی طرف۔ بھائیو دوستو، طول بلد کسے کہتے ہیں اور عرض البلد کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف۔ طول بلد کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسٹ ویسٹ اینگولر ڈسٹینس کالڈ لانگیٹیوڈ، شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ کتاب تفہیم الفلکیات میں اس کی تعریف لکھی ہے، پڑھ لینا۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ شرقاً غرباً، یہ شرق ہے اور یہ غرب ہے، یا یوں کہیں ادھر دیکھیں، شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ یہ شرق ہے اور یہ غرب ہے۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ اصل میں لفظ زاویائی اس لیے استعمال ہوتا ہے، ایسٹ ویسٹ ڈسٹینس، ایسٹ ویسٹ اینگولر ڈسٹینس، اینگولر معنی زاویائی، اینگولر ڈسٹینس کالڈ لانگیٹیوڈ۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلے کو طول بلد کہا جاتا ہے۔ بھائی زاویائی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز گول دائرے میں ہو، یہاں کوئی چیز جو ہے گول کرہ ہو۔ چونکہ زمین ایک کرہ ہے، ایک گیند ہے، اور اس میں چونکہ کوئی بھی چیز جائے گی تو گولائی پر جائے گی۔ تحت نگاہ جب آپ دیکھتے ہیں افق کو تو آپ کو افق آسمان زمین کے ساتھ ملا ہوا لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ زمین گول ہے۔ زمین اگر گول نہ ہوتی تو ہمیں آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے نہ لگتے۔ وہ 16ویں پارے کی جو آیت ہے کہ فی عین حامئہ، کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غائب ہو گیا، تو سورج کیچڑ میں کہاں گھس سکتا ہے، نہ غائب ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں مجازی طور پر یہ بتایا ہے، اور ظاہری معنی میں نظر آنے کے اعتبار سے سورج جو ہے گویا کہ وہ کیچڑ میں غائب ہو رہا ہے، چونکہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین گول ہے، اگر زمین گول نہ ہوتی تو زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے نہ لگتے۔ تو افق یعنی جہاں زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے دکھتے ہیں وہ افق کہلاتا ہے۔ اور یہ اصول یاد رکھنا، جب میں اصول کہوں تو پھر وہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ میری نظر کا آخری فاصلہ، آخری حد جو ہے وہ 90 ڈگری تک جا سکتی ہے۔ 90 ڈگری مشرق میں، 90 ڈگری مغرب میں، 90 ڈگری شمال میں اور 90 ڈگری جنوب میں۔ یہ جو ایک بہت بڑا دائرہ ہے 360 درجے کا، اس دائرے میں گویا کہ 90 ڈگری تک میری نگاہ جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دائرے کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ دائرہ ہے کیا چیز ہے۔ دیکھیں بھائی، کوئی بھی دائرہ مثلا یہ دائرہ ہے، یہ بہت بڑا دائرہ ہے، اور مثلا یہ سمت شمال ہے اور یہ جنوب ہے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ اب شمال جو ہے اس سے 90 ڈگری مشرق، 180 ڈگری مغرب، 180 ڈگری جنوب، 270 ڈگری مغرب، مشرق جنوب مغرب شمال، 360۔ کوئی بھی دائرہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے لیکچر سمجھے۔ کوئی بھی دائرہ جو ہوتا ہے وہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ زمین چونکہ گول ہے اور ظاہر بات ہے کہ گول چیز پر دائرہ فرض کیا جاتا ہے، تو زمین پر کوئی بھی دائرہ بنے گا تو وہ 360 درجات پر مشتمل ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خط استوا ایک دائرہ ہے۔ زمین کے گرد جو خط استوا کھینچا گیا ہے، یہ والا خط، یہ جو خط ہے، یہ جس پہ لائن میں نے کھینچی ہوئی ہے، یہ خط استوا ہے، اور یہ
زمین کے گرد گھمایا گیا ہے پورا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی گولائی 25,000 میل ہے۔ اور دائرہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا دائرہ ہو یا بڑے سے بڑا دائرہ ہو، موتی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا پروتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ سوراخ بھی ایک دائرہ ہے، وہ بھی 360 درجات پر مشتمل ہے۔ اور عرش تحت الثری، اتنا بڑا دائرہ بھی دائرہ ہی ہوگا، اور یہ جو میں نے بنایا ہے یہ بھی ایک دائرہ ہی ہے۔ لہٰذا دائرہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس میں درجات 360 ہی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، یہ 0 ڈگری، یہ 90 میرے سر پر، یہ 180، ادھر نیچے میرے پاؤں تک 270، پھر یہ 360۔ کوئی بھی دائرہ، اب دیکھو میرا یہ ہاتھ پورا 360 ڈگری گھوم گیا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب دوبارہ گھوم کر جب میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا تو 360 ڈگری میں گھوم کے آ جاؤں گا، دیکھیں ذرا، تو یہ پورا 360 ڈگری ہے۔ تو دائرہ کوئی بھی ہو وہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ دائرہ کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور دائرے میں، اور ایک سنتے ہم لفظ قطر اور ایک ہم سنتے ہیں دائرہ، تو دائرے اور قطر میں جو نسبت ہوتی ہے وہ 22/7 کی ہوتی ہے۔ 22/7، 22/7، 7 یا 21، اور اوپر کی طرف اب ہم اس کو یوں 7 یا 21 اور 7 یا 21 اور اوپر 1 بچ جاتا ہے، 7 سے ہی 3 بٹا۔ دائرے اور قطر کے درمیان میں ہے۔ قطر کسے کہتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی دائرے کے بالکل درمیان سے خط گزرنے والا خط جو ہوتا ہے وہ قطر کہلاتا ہے۔ کسی بھی دائرے کے بالکل درمیان سے گزرنے والا جو خط ہوتا ہے وہ قطر کہلاتا ہے، اور دائرے کو 2 ڈی میں بنا دے، دائرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ میں نے یہاں انگلی رکھی ہے اور اس کے مخالف بالکل 180 ڈگری ادھر، اس طرف اگر میں کوئی سلاخ ڈال کے نکالنا چاہوں تو یہ سلاخ جو اس کے مرکز سے آر پار گزر جائے تو یہ قطر کہلاتا ہے، اور یہ پورا ایک دائرہ ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ آپ کے پاس ایک ڈرم ہے مثال کے طور پر، یا یہ دیکھیں یہ میری ٹوپی ہے، میری ٹوپی جو ہے یہ ایک پورا دائرہ ہے، اس کا دائرہ 22 سینٹی میٹر کا ہے، تو اس کا قطر یعنی آر پار جانے والا یہ جو خط ہے یہ اس کا قطر کہلائے گا۔ تو قطر اور دائرے کے اندر جو نسبت ہوتی ہے پیارے بھائیو دوستو، قطر اور دائرے کے اندر یعنی ڈائیمیٹر اور دائرے کے اندر جو نسبت ہوتی ہے، ڈائیمیٹر اور دائرے کے اندر جو نسبت ہوتی ہے وہ 7 اور 22 کی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ 7 کو اگر 22 پر تقسیم کر دیا جائے، 7 تقسیم 22 تو 7 یا 21، 1 بچ جائے گا، اس کو 10 کر دیں گے، اوپر 0 بڑھا دیں گے، اشاریہ لگا دیں گے، اور پھر 7 ہی کم 7، اور پھر 3 بچ گیا، اس کو 30 کر دیا، پھر 7 چک 28، اب ختم ہو گیا، 3.14۔ یعنی ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ قطر اپنے دائرے سے 3.14 گنا چھوٹا ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں بول دیں کہ دائرہ اپنے قطر سے 3.14 گنا بڑا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ زمین کی کل گولائی 25,000 میل ہے خط استوا پر، زمین کی کل گولائی خط استوا پر 25,000 میل، اور کلومیٹر میں 41,000 کلومیٹر ہے، یعنی 40,000 کلومیٹر ہے قریب قریب۔ 1 کلومیٹر اور 1 میل کے درمیان میں فرق جو ہے یعنی 1750 میٹر 1 میل ہے، اور 1000 میٹر 1 کلومیٹر ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو اب وہ جو دائرہ ہے، دائرہ زمین کے گرد جو دائرہ گھوم رہا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، خط استوا پر وہ 25,000 میل 41,000 کلومیٹر کا ہے۔ اب اس کو اگر 360 برابر درجات میں تقسیم کریں، آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونا چاہیے، آپ کے پاس یہ گلوب ہونا چاہیے،
آپ کے پاس کتاب تفہیم الفلکیات اور آسان فلکیات ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس جو ہے اسی طرح ایک میپ بھی ہونا چاہیے، جو سامنے میں نے لگایا بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک بڑا میپ بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کو میں انشاءاللہ میپ پر بھی آپ کو پڑھاؤں گا پھر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی دائرہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ زمین کے گرد جو دائرہ ہے وہ 25,000 میل کا ہے، یعنی اس کی کل گولائی 25,000 میل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی جہاز بالکل پورے دائرے پر گھومیں تو وہ 25,000 میل یعنی 41,000 کلومیٹر گھوم جائے گا۔ اب اگر اس 25,000 میل کو 360 پر تقسیم کیا جائے، یعنی 360 درجات پر تقسیم کیا جائے، تو 69.5 میل کا ایک درجہ بنتا ہے۔ تو یہ تو پھر دوبارہ اس سبق کو ہم دہرائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ میں نے آپ کو بیچ میں دائرے کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیا، یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ کوآرڈینیٹ سسٹم کو یعنی ریاضیاتی جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے ساتھیوں یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے دائرے کو سمجھیں۔ تو اب ہم دوبارہ دہراتے ہیں، دیکھیں ذرا آتے ہیں۔ یہ قطب شمالی ہے، یہ قطب جنوبی ہے۔ یہ خط استوا ایک دائرہ ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے، پورے زمین کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر رہا ہے، 2 برابر حصوں میں۔ پھر ہم نے طول بلد اور عرض بلد کی تعریف کی تھی۔ طول بلد شرقاً غرباً زاویائی فاصلے کو طول بلد کہا جاتا ہے۔ لفظ زاویائی کسی گول چیز پر بولا جاتا ہے، ایسی چیز پر بولا جاتا ہے کہ جس میں گولائی ہو، جس میں گولائی ہو۔ میں اتنے درجے اوپر ہے، چڑیا آپ کے سر پر 45 ڈگری پر اڑ رہی ہے، اس کو نشانہ بناؤ۔ مثال کے طور پر کوئی چڑیا جو ہے وہ عین میرے سر پر 90 ڈگری کا زاویہ بنا رہی ہے، تو میں بالکل یوں گن پکڑ کے اوپر اس کو ہٹ کر دوں گا تو وہ نشانہ بن جائے گی۔ یا مثال کے طور پر کوئی دشمن کا جہاز، مثلا انڈیا کا جہاز، وہ آپ کے سر سے گویا کہ 70 کا زاویہ بنا رہا ہے، تو آپ اپنی توپ کو 70 کی زاویے پر فٹ کر کے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ اصول سارا کا سارا اسلحے میں اور ان چیزوں میں چلتا ہے۔ اوپر خلا کے اندر، فضا کے اندر کسی بھی چیز کو ہٹ کرنے کے لیے گویا کہ زاویے کو سامنے رکھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بندوق جب آپ چلاتے ہیں تو اس میں بھی گویا کہ آپ زاویے ہی سامنے رکھ کر کسی چیز کو زاویے میں لا کر نشانے پر لا کر ہی نشانہ بناتے ہیں۔ ویسی جو ہے گویا کہ جب تک وہ نشانے پر نہ آئے تو وہ نشانہ بن ہی نہیں سکتی ہے۔ تو زاویہ 10 درجے، 20 درجے، 30 درجے، سورج صبح کے ٹائم میں وہاں سے اٹھتا ہے تو 1 درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ، 4 درجہ، 5 درجہ، 6 درجہ، یہاں تک کہ 90 ڈگری 90 درجہ میرے سر پر آ جاتا ہے۔ پھر میرے سر سے جو ہے 10 درجہ، 20 درجہ، 30 درجہ، 40 درجہ، 50 درجہ، یہاں تک کہ مغرب کے ٹائم میں 90 ڈگری پر غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ زاویہ کہلاتا ہے، یعنی اینگل، زاویہ۔ گویا کہ کوئی چیز آہستہ آہستہ بلند ہوتی رہے کسی گول دائرے میں، اور پھر جا کے پیچھے کی طرف جو ہے غائب ہو جائے۔ ایک افق کی طرف زاویہ ہوتا ہے اور ایک زیر افق ہوتا ہے، اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ زیر افق بھی 180 ڈگری ہے اور افق بھی 180 ڈگری ہے۔ تو اب دوبارہ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ قطب شمالی ہے، یہ قطب جنوبی، یہ خط استوا ہے۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلے کو طول بلد کہا جاتا ہے۔ شرقاً غرباً زاویائی فاصلے کو طول بلد کہا جاتا ہے۔ اور شمالاً جنوباً، خط استوا سے شمال میں یہ خط استوا ہے، یہ خط استوا ہے، خط استوا سے شمال میں، اور خط استوا سے جنوب کی طرف جو زاویائی فاصلہ ہے یہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ نارتھ ساؤتھ، نارتھ ساؤتھ اینگولر ڈسٹینس از کالڈ لیٹیٹیوڈ۔ شمالاً جنوباً زاویائی فاصلہ، خط استوا سے شمال کی طرف اور خط استوا سے جنوب کی طرف زاویائی فاصلہ جو ہے وہ عرض البلد کا کہلاتا ہے۔ خط استوا سے شمال کی طرف اور خط استوا سے جنوب کی طرف جو زاویائی فاصلہ ہے وہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ بھائی آج ساتھیوں نے لازمی طور پر عرض البلد اور طول بلد کی تعریف یاد کرنی ہے بھائیو۔ عرض البلد اور طول بلد کی تعریف سارے ساتھیوں کو سمجھ جانی چاہیے۔ پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں، شمالاً، شرقاً، غرباً، یہ کرے پر شرق اور غرب ہے، یہ شرق اور غرب ہے، اور یہ شمال اور جنوب ہے، یہ شمال اور جنوب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، اور خط استوا سے یہ شرق ہے اور یہ غرب ہے۔ دیکھو بھائی 2 خط ہیں، ایک خط لندن ہے،
یہ دیکھیں بھائی، یہ خط لندن ہے، یہ جو خط ہے یہ کھینچا ہے، خط لندن ہے. خط لندن یعنی لندن پر سے جو خط گزر رہا ہے اس سے اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے. خط لندن سے اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے، اور خط استوا سے اوپر کی طرف شمال ہے اور نیچے کی طرف جنوب ہے. اس کو شمالی نصف کرہ کہا جاتا ہے اور اس کو جنوبی نصف کرہ کہا جاتا ہے. اور خط لندن سے اس طرف کو جو ہے مشرقی نصف کرہ کہا جاتا ہے اور اس طرف کو مغربی نصف کرہ کہا جاتا ہے. مشرقی نصف کرہ، مغربی نصف کرہ، اور شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ. یہ چیزیں سمجھیں، نارتھ ہیمسفیئر، ساؤتھ ہیمسفیئر، اور ایسٹ ہیمسفیئر اور ویسٹ ہیمسفیئر. یہ چیزیں جو ہے یاد رکھنا سارے ساتھیوں کو ضروری ہے. تو آج کے سبق میں مختصر دوبارہ خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں بھائیو دوستو کہ یہ قطب شمالی ہے، یہ قطب جنوبی ہے، یہ خط استوا ہے. اور اب خط استوا میں چونکہ ایک خط جو ہے، خط استوا شمال جنوب میں کرے کو آدھا کر رہا ہے، اور خط لندن شرق اور غرب میں کرے کو آدھا کر رہا ہے. ویسے یہ ایک الگ کہانی اور الگ تاریخ ہے، انشاءاللہ پھر اس پر کبھی بات کروں گا کہ مسلمانوں کے زمانے میں جزائر خالدات، میں نے غلط خط کھینچ دیا، یہ مقام ہے لندن والا مقام، یہ ہے کہ جس پر یہ انٹرنیشنل ڈیڈ لائن ہے، یہ نہیں، خط جی ایم ٹی ہے، خط جی ایم ٹی یعنی لندن والا خط. مسلمانوں کے زمانے میں یہ والا جو خط ہے یہ فرض کیا جاتا ہے، یہ حقیقی کوئی خط نہیں ہے. یہ فرض کیا ہے کرے کو شرق اور غرب میں تقسیم کرنے کے لیے لندن کے خط 1880 کو فرض کیا ہے. اس سے پہلے مسلمان ماہرین اور سائنسدانوں نے جزائر خالدات کو، یعنی اس سے تقریباً جو ہے کوئی 26 درجہ ادھر مغرب کی طرف ایک خط کو فرض کیا تھا. یہ نظر آ رہا ہے، ایک یہ والا خط ہے اور ایک یہ والا خط ہے. تو یہ والا خط ابھی جو ہے گویا کہ جی ایم ٹی کہلاتا ہے، خط لندن ہے، اور اس کو گویا کہ اس 1880 میں مقرر کیا ہے، گویا کہ جی ایم ٹی یعنی ٹائمنگ کے لیے، اوقات کو درست طور پر سمجھنے کے لیے. اور یہ جو خط ہے یہ زمانے قدیم میں مسلمان سائنسدانوں نے گویا کہ اس کو فرض کیا تھا جی ایم ٹی کے طور پر. لیکن اب چونکہ کفار کی حکومت ہے، اب چونکہ مغرب کا غلبہ ہے، تو انہوں نے 1880 میں جی ایم ٹی اس کو بنا دیا. تو اب گویا کہ لندن سے اس طرف کے جو علاقے ہیں یہ مشرق کہلاتے ہیں، طول بلاد، اور اس طرف جو ہے یہ مغربی طول بلاد کہلاتے ہیں. اور خط استوا سے اوپر کی طرف جو ہے گویا کہ شمال کہلاتا ہے اور یہ نیچے جنوب کی طرف. خط استوا وہ خط ہے کہ جس پر سال بھر سورج اس سے 23.5 ڈگری شمال کی طرف اور 23.5 ڈگری جنوب کی طرف جو ہے 90 ڈگری کا زاویہ بناتا رہتا ہے. خط استوا پر اب سورج 21 مارچ کو آئے گا، اور یہ بالکل زمین کا بیچ ہے. خط استوا کرۂ ارض کا بالکل پیٹ ہے، یعنی شمال سے بھی یہاں تک 6250 میل کا فاصلہ ہے، اور جنوب سے بھی یہاں تک 6250 میل کا فاصلہ ہے، اور عین قطب شمالی سے عین قطب جنوبی تک 12500 میل کا فاصلہ ہے، اور دوبارہ پیچھے کی طرف 12.5 25,000 میل ہو گئے. تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آپ کو مزید سمجھائیں گے. آج طول بلد اور عرض بلد کی تعریف سمجھ لیں. اور کروی نظام محدود میں نے آپ کو بتایا ریاضیاتی جغرافیہ میں قطب شمالی، قطب جنوبی، خط استوا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اور اسی طرح جو ہے طول بلد اور عرض بلد کی تعریف. تو طول بلد جو ہے شرقاً غرباً زاویہ فاصلے کو طول بلد کہا جاتا ہے، شمالاً جنوباً زاویہ فاصلے کو عرض بلد، شرقاً غرباً زاویہ فاصلے کو عرض بلد. اب دیکھو میں یوں اشارے کرتا ہوں، شرقاً غرباً زاویہ فاصلے کو طول بلد کہا جاتا ہے، شمالاً جنوباً زاویہ فاصلے کو عرض بلد کہا جاتا ہے. چلو یہاں تک سبق بس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراج علی ابن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی. سارے ساتھیوں کو چاہے پشاور والے ہوں، سوات والے ہوں، دیر والے ہوں یا کراچی والے ہوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.